اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورۃ الحاقہ یہ مکی میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ سمود اور عاد نے دلوں کو دہلا دینے والی کو جھٹلایا تو قوم سمود کے لوگ تو حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے ہلاک کیے گئے، اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا، تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور سن کر یاد رکھنے والے کا کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند باغ میں اس کے پھل قریب ہوں گے۔ کہا جائے گا، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ میں دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، اور نہ دوستیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اسے خطا کار لوگ ہی کھائیں گے۔ تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ تم بہت کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافر پر ضرور حسرت ہے، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے۔ تو اے محبوب تم اپنی عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ صدق اللہ العظیم۔